بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی اردو بیسٹ اسٹوری چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ ایک چھوٹی سی پیاری اور سبق آموز کہانی ہے ان بچوں کے لیے جو محنت نہیں کرتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے کوٹ کا راز۔ آگ برساتا سورج پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ یہ گرمیوں کا آخری مہینہ تھا۔ عفان تیز تیز قدم بڑھاتا گھر کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ کاش میرے پاس کچھ ایسا ہوتا جس کی مدد سے میں ہر ٹیسٹ میں پورے نمبر لے لوں۔ کاش اگر ایسا ہو جاتا اور مجھے محنت نہ کرنی پڑتی بلکہ میں کھیلتا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ عفان ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن اس میں ایک خامی تھی، وہ یہ کہ وہ کھیل کی طرف زیادہ دھیان دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے ابو نے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ اس دفعہ 7ویں کلاس میں پوزیشن لے گا تو اس کو سائیکل گفٹ کریں گے۔ انہی سوچوں میں گم وہ سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک فٹ پاتھ پر اس کی نظر کسی چیز پر پڑی تو وہ اس جانب چلا گیا۔ جب عفان نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن اسے سڑکوں پر دوڑتی چند گاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اس نے لپک کر بیگ کو کھولا تو دیکھا اس میں ایک نیلے رنگ کا خوبصورت کوٹ تھا۔ عفان نے جلدی سے اس کوٹ کو وہیں رکھا اور واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ کسی خیال کے تحت عفان نے وہ کوٹ اٹھا لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد امی کو سلام کر کے وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا، پھر کھانا کھا کر سو گیا۔ پھر جب عفان کی آنکھ کھلی تو شام ہونے والی تھی۔ اس نے جلدی سے اسکول بیگ اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چند سوالات کے علاوہ اور سبق یاد نہ کر سکا اور دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن وہ بے دلی سے اسکول جانے کے لیے تیار ہوا تو اس کی نظر کوٹ پر پڑی، تو ایک انجانی کشش کی وجہ سے اس نے کوٹ پہن لیا اور اسکول آ گیا۔ جب اس کا ٹیسٹ شروع ہوا تو اسے پریشانی ہوئی کیونکہ اس نے ٹیسٹ یاد نہیں کیا تھا۔ پھر جب اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ آ گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر تمام سوالوں کے جواب تھے۔ وہ خوشی خوشی لکھنے لگا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے استاد نے پرچی کو ایسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اسے سمجھ میں آیا کہ شاید یہ استاد صاحب کو نظر نہ آ رہی ہو۔ اب تو روز ہی یہ ہونے لگا، اور وہ آخر دن بھی آ گیا جب اس کا پہلا پیپر تھا۔ وہ پورا دن کھیلنے کے بعد جب اسکول گیا تو بہت خوش تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج وہ کوٹ سے کام چلا لے گا۔ لیکن یہ کیا، جب وہ کمرہ امتحان میں جانے لگا تو اسے کوٹ پہن کر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جب پیپر سامنے آیا تو عفان کا دماغ چکرانے لگا کیونکہ اسے صرف چند سوالوں کے جواب آتے تھے۔ امتحان دے کر گھر آتے ہوئے وہ بہت پریشان تھا۔ عفان روتے ہوئے گھر آ رہا تھا، اسے ارد گرد کا کچھ ہوش نہ تھا کہ اچانک وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جب عفان کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھا۔ اس کے ابو مسکرا رہے تھے۔ پوچھنے پر اس کے ابو نے اسے بتایا کہ دراصل یہ جو کوٹ تمہیں ملا اور اس میں تمہارے ہر ٹیسٹ کے سوالوں کے جواب موجود ہوتے تھے، یہ سب میں نے اور تمہارے استاد صاحب نے کیا تھا۔ وہ بیگ میں نے فٹ پاتھ پر رکھا تھا۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے تھے کہ جب تک انسان خود محنت نہیں کرتا اور اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ عفان نے وعدہ کیا کہ اب وہ محنت کرے گا اور اپنی محنت سے اول پوزیشن لے کر دکھائے گا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ انسان کو دنیا میں کچھ بھی محنت کے بغیر نہیں مل سکتا۔